اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے باجماعت نماز کی فضیلت۔ تو میں تمام ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی تمام ناظرین کو کے حق میں میری دعا قبول فرمائے اور تمام ناظرین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ ناظرین کو بھی۔ اور میری گزارش ہے کہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں اور امر بن معروف اور نہی عن المنکر کا حصہ بنیں۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 اقسام کے مومنین کو اللہ اپنے سائے میں اس دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن ان کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عدل کرنے والا امام، نمبر 2 اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، ایسا شخص جس کا دل مساجد میں اٹکا ایک باجماعت نماز کے بعد دوسری باجماعت نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ نمبر 4 اللہ کے لیے باہمی محبت کرنے والے 2 بندے جو اسی پر اکٹھے ہوتے دنیا میں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں اپنی موت تک ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے رہے۔ نمبر 5 حسب و نسب اور خوبصورت عورت کی دعوت پر یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہنے والا شخص۔ نمبر 6 اس قدر خفیہ انداز سے صدقہ کرنے والا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے خزانے کی خبر نہ ہو۔ نمبر 7 اللہ کو انتہائی میں یاد کرنے والا شخص کہ اس کی آنکھیں آنسوں سے بہہ جائیں۔ روا امام بخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 660۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب میرے پاس بہترین صورت میں تشریف لائے۔ میرا یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا نیند یعنی خواب میں۔ پھر انہوں نے یعنی اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ درجے کے فرشتے کس چیز میں جکڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کفارات میں، اور کفارات ہیں نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پیدل چل کر باجماعت نماز کی طرف جانا اور نہ چاہنے کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ حدیث طویل ہے لیکن کفارات سے متعلق آگے فرمایا، جس نے یہ کام کیے وہ خیریت سے زندگی بسر کرے گا اور اسے خیریت سے موت آئے گی، وہ اپنی ماں کے اس جنم دینے کے دن کی طرح اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روا امام ترمذی ابواب التفسیر القرآن سورہ صاد، حدیث نمبر 3450۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ خطائیں مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں؟ میں نے عرض کی، جی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ چاہنے کے باوجود پورا وضو کرنا، مساجد کی طرف بہت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارا رباط ہے۔ روا امام مسلم۔ رباط سے مراد اللہ کی راہ میں دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت والی مسجد کی طرف جائے تو ایک قدم پر گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ روا احمد طبرانی مسند، حدیث نمبر 6599۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو اپنے گھر سے پاکیزہ ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کرنے والے کی طرح ہے۔ روا مسند، حدیث نمبر 22304۔ اور سنن ابن ابی داود کتاب الصلاۃ 554۔ ابو امامہ
بالی سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اقسام کے مومن، ان سب کے لیے سب کے ذمہ داری اللہ پر ہے. اگر زندہ رہے تو اسے رزق دیا جائے گا اور اس کی کفالت کی جائے گی، اور اگر فوت ہو گیا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. نمبر 1 ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہے تو اللہ اس کے ضامن ہیں. نمبر 2 جو مسجد کی طرف نکلے تو اس کے ضامن اللہ ہیں. نمبر 3 جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو اللہ اس کے ضامن ہیں. صحیح ابن حبان 499. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی طرف آئے چاہے اللہ اس کے ہر آنے یا پلٹنے پر اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرماتے ہیں. روا امام بخاری کتاب الاذان 662 اور امام مسلم کتاب المساجد 285. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر وہ مسجد آیا تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اور بے شک میرا میزبان کے ذمے مہمان کی عزت افزائی کرنا لازم ہے. روا امام طبرانی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور عمدہ اور مکمل وضو کرے پھر صرف نماز کی غرض سے مسجد میں آئے تو اللہ اس کے آنے پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح پردیسی کے گھر والے اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں. روا امام ابن خزیمہ فی صحیح 1491 حدیث نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک کوئی باوضو نماز کے انتظار میں رہے وہ نماز میں ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اسے معاف فرما دیجئے اور اے اللہ اس پر رحم فرمائیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 275. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریکیوں فجر و عشاء میں مساجد کی طرف بار بار جانے والے قیامت کے دن پورے نور کی بشارتیں پالیں گے. سنن ابن ماجہ ابواب المساجد حدیث نمبر 1498. پل صراط کو پار کرتے ہوئے ان کے لیے ہر طرف سے نور ہوگا. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ یہ سعادت نماز فجر اور نماز عشاء باجماعت پڑھنے والوں کو پکی عادت بنانے والوں کو ملے گی، کبھی کبھار داؤ لگانے والوں کو نہیں. اے اللہ مومن عورتوں کو گھروں میں اور مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں اس حال میں موت نہ آئے کہ ہم نماز چھوڑ کر حالت کفر یا حالت نفاق میں ہوں. تو آج کی ویڈیو اسی پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمین اور مسلمات پر اپنا فضل عظیم اور اپنی رحمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.